अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत का अफगान शहरियों को मुल्क से बेदखल करने का फैसला इस वजह से है कि काबुल ने इस्लामाबाद के खदशात दूर नहीं किए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को तालिबान हुकूमत के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज करना चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में मंसूर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के मुलव्वस होने और अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के शवाहिद सामने आने पर हुकूमत को अफगान पनागुज़ीनों से मुताल्लिक़ इक़दामात करने पड़े। उनके बकौल सरहदी उमूर और टीटीपी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर अफगान तालिबान की जानिब से पेशरफ्त न होने पर पाकिस्तान को तशवीश है। तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से कहा है कि अफगान मुहाजिरीन के साथ नारवा सलूक दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। तालिबान की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक मुत्तकी ने जुमेरात को तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम के इजलास के मौके पर जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की। तालिबान की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी ने मुतनाज़िया मसाइल को बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल करने पर जोर दिया। उन्होंने फोरम से खिताब किया और खित्ते में अफगानिस्तान से राब्ते पर जोर दिया। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने जुमेरात को फोरम के इजलास के मौके पर चीनी वजीर खारजा से भी बातचीत की। तालिबान के मातहत अफगानिस्तान के सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट APTA में मुतअद्दिद अशिया पर यकतरफा पाबंदियां आयद की हैं जो मुआहदे के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने सन 2010 में APTA मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिस पर अमल दरामद की मुद्दत फरवरी सन 2021 में खत्म हो गई थी। ताहम दोनों ममालिक ने नए मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं और हुकूमत पाकिस्तान के फैसले की बुनियाद पर यह मुआहदा नए मुआहदे पर दस्तखतों तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान के सिफारत खाने के बयान पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस में मजीद 4 साल की तौसी कर दी गई है। निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस कवानीन को सन 2027 तक रोल ओवर करने का फैसला किया है। उम्मीद है यूरोपीय कौंसिल जल्द मौजूदा स्कीम के लिए हतमी मंजूरी देगी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर ने भी GSP प्लस स्कीम में तौसी पर वजाहत करते हुए कहा कि सन 2023 के इख्तिताम पर फैसले के बजाय पहले ही तौसी की तजवीज दी गई है। भारत में हिमालय के शिमाल मशरक में एक बड़े हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक डैम के फटने से आने वाले सैलाब में कम से कम 31 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने जुमे को बताया कि बर्फीला ठंडा पानी पहाड़ी शहरों में आ जाने से मकानात और पुल बह गए और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। मानसून की गैर मामूली बारिशों के एक साल में शिमाल मशरकी भारत में आने वाला यह ताज़ा तरीन जानलेवा सैलाब था। हिमाचल प्रदेश की करीबी रियासत में अगस्त में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तकरीबन 50 अफराद हलाक हुए। जुलाई में रिकॉर्ड बारिशों ने शिमाली भारत में 2 हफ्तों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया। डैम के ऑपरेटर और डैम की हिफाजत के लिए जिम्मेदार मकामी एजेंसियों ने जुमे को तबसरा करने की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। शिमाली शाम में जुमेरात को एक मिलिट्री ग्रेजुएशन तकरीब में ड्रोन हमले के बाद गोलाबारी में शिद्दत आ गई है।
اس مہلک حملے میں 31 خواتین اور 5 بچوں سمیت 89 افراد ہلاک اور 277 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ شام کی سرکاری فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغربی صوبے ادلب کے کئی دیہاتوں پر گولہ باری کی ہے۔ شام کی فوج نے کہا کہ دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون نے حمص شہر میں نوجوان افسروں اور ان کے اہل خانہ سے بھری تقریب کو اس وقت نشانہ بنایا جب یہ اختتام پر تھی۔ فوری طور پر کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے شام میں اپنے فوجیوں کے قریب فضا میں پرواز کرنے والے ترکیہ کے ڈرون کو خطرہ سمجھتے ہوئے مار گرایا ہے۔ تاہم ترکیہ نے ڈرون سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے نیٹو اتحاد میں شامل کسی رکن ملک کے ڈرون کو نشانہ بنایا ہے۔ ڈرون گرائے جانے کے واقعے کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ترکیہ کے ہم منصب سے فون پر گفتگو بھی کی، جسے پینٹاگون کے ترجمان نے نتیجہ خیز قرار دیا۔ حالیہ پیش رفت پر ترکیہ کی وزارت دفاع نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر کہا ہے کہ ترکیہ کے وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب کو بتایا کہ انقرہ داعش کے خلاف مشترکہ لڑائی میں امریکہ کے ساتھ ہے، اور وزراء نے خطے میں ترکیہ اور امریکہ کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے جمعرات کو مشرقی یوکرین کے گاؤں میں ہونے والے ایک روسی حملے کو خوفناک قرار دیا ہے، جس میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہوئے۔ خارکیف کے شمال مشرقی علاقے میں 330 افراد کی آبادی والے گاؤں میں تقریباً 60 افراد ایک جنازے کے بعد کیفے میں جمع تھے، جسے روسی راکٹ نے نشانہ بنایا۔ وہ عمارت جو کبھی گاؤں کا واحد کیفے تھی، اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایران میں خواتین کے حقوق، جمہوریت اور سزائے موت کے خلاف برسوں سے مہم چلانے والی جیل میں قید سماجی کارکن نرگس محمدی کو امن کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ 51 سالہ نرگس کو 13 بار گرفتار اور 5 بار سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر انہیں 31 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناروے کی نوبل کمیٹی نے سن 2023 میں امن نوبل انعام نرگس محمدی کو ایران میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جبر کے خلاف ان کی جدوجہد، انسانی حقوق اور آزادی کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سن 2023 میں انسانی حقوق کے کارکن شیریں آبادی کے بعد نوبل انعام جیتنے والی 19ویں اور دوسری ایرانی خاتون ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس نے ایک تجرباتی جوہری کروز میزائل کا کامیابی سے تجربہ کیا ہے۔ پوٹن نے یہ انتباہ بھی کیا کہ ان کے ملک کی پارلیمنٹ جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے کی اپنی توثیق کو منسوخ کر سکتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین کے ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے اعلان کیا کہ روس نے بیوروفینسک کروز میزائل اور بھاری بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل سرمد کی تیاری کو مؤثر طریقے سے مکمل کر لیا ہے، اور وہ اس کی پروڈکشن پر کام شروع کرے گا۔ امریکہ کا تاحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ ان شبہات کا اظہار کر رہا ہے کہ چین کی جانب سے تائیوان کی ناکہ بندی پر کوئی رضامندی اس جزیرے پر زبردستی قبضہ کرنے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ چین نے حال ہی میں کئی فوجی مشقیں کی ہیں، جن کو چینی ریاستی میڈیا نے کسی ممکنہ ناکہ بندی کی ڈرلز سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی ملٹری اور انٹیلیجنس کا یہ اندازہ ہے کہ چین کی فوج کو تائیوان کو سن 2025 میں زبردستی لینے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم شی جن پنگ اور چینی حکومت نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے کسی حملے کا حکم دیں گے۔ امریکہ ایک چین نامی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، جس کے مطابق بیجنگ تائیوان کو چین کا حصہ سمجھتا ہے۔ البتہ امریکہ کا موقف ہے کہ تائیوان کی حیثیت ابھی طے ہونا باقی ہے، اور واشنگٹن خود اختیار جزیرے کو
اس کے دفاع کے لیے امداد بھی مہیا کرتا ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ایک ساحل کے قریب 4 ڈاکٹروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ چوتھا شدید زخمی ہوا، 3 موقع پر ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فوٹیج کے مطابق 4 سیاہپوش مسلح افراد نے ساحل کے قریب ایک ریستوران میں 4 ڈاکٹرز پر فائر کھول دیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ 4 ایک بین الاقوامی آرتھوپیڈکس کانفرنس کے لیے ساؤ پاولو شہر میں موجود تھے۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہے کہ حملے کا ذمہ دار کون تھا اور اس حملے کے محرکات کیا ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔